اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے جو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں اسٹڈی کیا ہے اس میں پہلے دو حصے جو ہیں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے، دیٹ از پلاننگ اینڈ کنٹرولنگ، اس کی بات ہوتی رہی ہے۔ آج سے آنورڈ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں اسسٹ کرتا ہے پوری ٹیم کو۔ یاد رکھیں کہ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ڈیسیجن میکر ایز سچ نہیں ہے، بلکہ وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اپنی پوری ٹیم کو تاکہ وہ صحیح ڈیسیجن لے سکیں۔ اب اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے کہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ یا کوئی بھی اکاؤنٹنٹ ہے اس کے لیے کوڈ آف ایتھکس ہیں، اور ان کوڈ آف ایتھکس میں جو بھی انفارمیشن اس کو مل رہی ہے جہاں سے بھی وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہی شوڈ ٹیک کیئر ناٹ اونلی دی کمپنی اٹ سیلف بٹ ہی شوڈ سپوز ٹو بی ٹیکنگ کیئر دا پبلک ایٹ لارج ایز ویل۔ سیکنڈلی اس کو ڈیو کیئر کرنی ہی چاہیے وائل پرووائڈنگ دی انفارمیشن۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ اس کی جو کوالٹیز ہیں اس میں جہاں تک وہ ایکوریسی کی بات ہے، ٹائملی کی بات ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ریلائبل انفارمیشن۔ اب ریلائبل انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ ان بائس ہونی چاہیے، ان امپیئرڈ ہونی چاہیے، ان بروکن ہونی چاہیے، وہ کلیئرلی آنیسٹ اور سنسیئر ہونی چاہیے۔ اونلی دین دی ڈیسیجن میکر ول بی بینیفٹ آؤٹ آف اٹ، کہ جب آپ انفارمیشن کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ انفارمیشن ایسی ہونی جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے۔ ناؤ کوشچن ہے کہ جی مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ پوری ٹیم کا ایک حصہ ہے، اس میں پروڈکشن کے لوگ بھی ہیں، مارکیٹنگ کے لوگ بھی ہیں، ایچ آر کے لوگ بھی ہیں، سبھی لوگ مل کر جو ہے کسی بھی پروجیکٹ کو یا کسی بھی ڈیسیجن پرابلم کو حل کرتے ہیں۔ ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس کے بارے میں سارا ڈیسیجن نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کا رول سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ وہ ڈیزائن کرے اور امپلیمنٹ کرے اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم کو۔ اب یہ جو اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم ہے، میں نے شروع کے سیشنز میں آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از اونلی امپورٹنٹ اور ادر ورکیبل اف دی ٹاپ مین، اف دی سینئر مینجمنٹ از سنسیئر اباؤٹ اٹ، کہ دے وانٹ سسٹم ٹو بی ورکڈ آؤٹ، سسٹم ٹو بی امپلیمنٹڈ۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے کچھ سبسٹینسو اکنامک ڈیسیجن افیکٹنگ آپریشنز جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں آج کے سیشن میں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ تو ہے کہ پہلے آپ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس دیکھیں کیا ہے۔ سب سے پہلے کلیریفائی دا ڈیسیجن پرابلم، مسئلہ کیا ہے پہلے اس کو سامنے رکھیں، اور ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر پرابلم کا پتہ ہو تو آلموسٹ ہاف سالو ہو جاتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل کلیریفائی دی ڈیسیجن پرابلم، کہ کہاں پر پرابلم ہے، اس کا سلوشن پھر بنانے کے لیے اسپیسیفائی دی کرائٹیریا، بتائیں کہ جی کہ کس کرائٹیریا کے تحت ہم اس میں آگے چلیں تاکہ یہ پرابلم جو ہے اس کو حل کیا جا سکے۔ آئیڈینٹیفائی دی آلٹرنیٹس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک پرابلم کے سلوشن کے ایک ہی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے، دیر کین بی نمبر آف آلٹرنیٹس۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا آلٹرنیٹ، ہر آلٹرنیٹ کے پروس اینڈ کونس دیکھ کر آپ نے آگے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے آپ ڈیولپ کریں اس کو پھر ایک ڈیسیجن ماڈل، کہ دیکھیں جی اگر یہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا، یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا، اس کا یہ، تو ویریس جو آپشنز ہیں آپ کے پاس، جو آلٹرنیٹس ہیں، ان سب کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈیسیجن ماڈل تیار کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، کیونکہ آپ کا مین رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کی ہے، اور ڈیٹا کلیکشن میں فگرز، فیکٹس، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور یہی سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اور پھر ان کی بیس پر جو ٹیم ہے وہ پھر ڈیسیجن میکنگ کرے گی، کیونکہ ڈیٹا کلیکشن جو ہے کہاں سے، کیسے، کس طرح سے، تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آپ کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا، اور کوآرڈینیٹ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا ایک صحیح انفارمیشن جو ہے مینجمنٹ کو پہنچائیں گے۔ اب انفارمیشن کے بارے میں دیکھیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کلیکٹنگ ڈیٹا۔ جیسے میں نے کہا تین چیزیں ضروری اس نے بتائی ہیں، ایک ہے ریلیونٹ، اور ایک ہے ایکوریٹ، اور ایک ہے ٹائملی۔ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ انفارمیشن کے بارے میں یاد رکھیں، جو ڈیسیجن آن ہینڈ ہے اس سے ریلیٹڈ جو پرابلمز، اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ آپ پرووائڈ کریں گے، اور یہ
انفارمیشن جو ہے اسپیسیفکلی فار دیٹ ڈیسیجن پرابلم آپ کے سامنے آنی چاہیے، رادر دین کہ آپ بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کر کے دے دیں جس کا ریلیشن ہی نہ بنتا ہو اس ڈیسیجن پرابلم سے. سو اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. سیکنڈلی اٹ شوڈ بی ایکوریٹ. ویسے تو اگر کسی بھی انفارمیشن کے بارے میں آپ پوچھیں تو اس کی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، جس میں اس کی کریکٹنیس اپنی جگہ ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسز اپنی جگہ ہے، اس کی کنسائزنیس ہونا اپنی جگہ ہے، اسی طرح اس کی یوٹیلیٹی بھی ہونا اپنی جگہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ اس میں ایکوریٹ ہونا، یعنی جو انفارمیشن آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں رہنی چاہیے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ٹائملی. دیکھیں آپ انفارمیشن تو دے رہے ہیں لیکن اس میں اگر ٹائملی انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر رہی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سم تھنگ گوئنگ رانگ سم ویئر، تو وہ تو پھر فائدہ نہیں دے گا. اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹائملی ہونی چاہیے. لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پرسائزلی بہت ہی زیادہ ایکوریسی میں چلے جائیں اور ٹائم بار ہو جائے، ٹائم سے نکل جائیں آپ. نہیں، آپ کو ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی جلدی ایک انفارمیشن آپ پرووائڈ کریں گے ڈیسیجن لے میں اتنی ہی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے، اتنا ہی بہتر ہو جاتا ہے. پھر اس میں جو ایک اور جو ایشو ہے وہ ہے کوانٹیٹیو کریکٹرسٹکس. کوالیٹیٹیو میں تو ٹھیک ہے، آپ فیکٹس اینڈ فگر ڈٹرمن کر لیں گے، کیلکولیشنز کر لیں گے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو کوالیٹیٹیو ہے اس میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے. مثال کے طور پر آج جو ایک انڈسٹری ہے جس میں کاسٹ پر یونٹ یعنی ویریبل کاسٹ پر یونٹ جو ہے وہ کانسٹنٹلی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ اس پاسبل نہیں نظر آ رہا لیکن ہے. ویسے یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کا ایریا ہے اس میں جو یہ خاص طور پر موبائل کا چکر ہے، آپ دیکھیں فری سمز دے رہے ہیں، تو کیا سمز جو ہیں اس کی کاسٹ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو فری میں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایسی صورت میں کہ آپ جب ایک چیز کاسٹ کر رہی ہے اور آپ فری میں بانٹ رہے ہیں تو کوشچن ارائز کہ جی آپ کیا دیکھ کر بانٹ رہے ہیں. تو وہ جو کوالٹیٹیو فیکٹر آپ کے پیچھے ہیں ان کو بھی آپ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کسٹمر آرڈر پلیس کرتا ہے اور آپ جناب اسے اپنی کاسٹ سے بلو پر بھی سیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک ایکسپورٹ آرڈر آتا ہے فرض کریں، تو کیا کریں گے آپ کہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کی ڈالر ویلیو کیا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کاسٹ سے بلو بھی اس کو سیل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اٹ آل ڈیپینڈ. یہ کوالٹیٹیو جو ہیں اٹس ناٹ 1 2 3، اٹ کین بی مینی، اٹ ڈیپینڈس دی سچویشن کیا ہے. تو ہمیں ناٹ اونلی دی کوانٹیٹیو انفارمیشن بٹ ہمیں کوالٹیٹیو انفارمیشن کو بھی سامنے رکھ کر ڈیسیجن میکنگ کرنا ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو دونوں کو سامنے رکھیں. اب دیکھیں اس میں جو ریلیونٹ کی بات ہے پرٹیننٹ ٹو اے ڈیسیجن پرابلم. تو اگر آپ ریلیونٹ انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ پرٹیننٹ ٹو دا ڈیسیجن پرابلم، یعنی اس پرابلم سے ریلیٹڈ جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے آپ نے. دوسری بات ایکوریسی میں یہ پریسائزنیس جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے ہی نہ انفارمیشن لوڈ آن کرتے چلے جائیں، اوور لوڈ کرتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈیسیجن میکنگ کو پرابلم ہوگی. یہ بہت زیادہ انفارمیشن بھی نہیں، بس اتنی ہو جو اس پرابلم سے ریلیٹڈ ہو اور کنسائز ہو. پھر ٹائملی کا میں نے آپ کو بتایا کہ اویلیبل آن ٹائم فار اے ڈیسیجن میکنگ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ ان ٹائم آپ کو پہنچ جائے، ان ٹائم مل جائے آپ کو. جیسے میں نے آپ کو اسٹینڈرڈ کاسٹنگ میں بتایا تھا کہ اگر آپ نے ڈیسیجن ویریئنس نکالنا ہے تو پرچیز پرائس کا پرچیز کے وقت ویریئنس نکالیں آپ. اس کے بعد اس میں ریلیونٹ انفارمیشن کے جو اس نے فیچرز بتائے ہیں دو امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 اٹ ہیز بیئرنگ آن دا فیوچر، یعنی پاسٹ کی بات اس میں نہیں ہوگی، فیوچر کی بات ہوگی. یعنی آپ نے ایک ڈیسیجن لینا ہے اور ڈیسیجن سے ریلیٹڈ جو فیوچر میں آپ کو انفارمیشن آنی ہے، فیوچر میں جو ریلیٹڈ ہوگا بات اس سے بات کی جائے گی. یعنی پاسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی، یہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہوگی. اس کی بیئرنگ یعنی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ فیوچر میں ہوگا، پاسٹ میں نہیں ہوگا. اٹ ڈیفرز امانگ کمپیٹیٹنگ آلٹرنیٹس. یہ ہمیشہ یاد رکھیں ڈیسیجن میکنگ وہیں ہوتی ہے جہاں ایک سے زیادہ آلٹرنیٹ ہوں. لیکن اگر سم سچویشن ایسی آتی ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے تو وہاں پر ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی، وہاں تو اسٹریٹ اوے آپ ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو آلٹرنیٹیو جو کمپیٹنگ آلٹرنیٹس ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انفارمیشن جو ہے، اگر یہ ہم کرنے چاہتے ہیں تو انفارمیشن کون سی چاہیے، یہ کرنے چاہتے ہیں تو انفارمیشن کون سی چاہیے، ایکشن اے ایکشن بی کون سا رکھنا ہے، ان سب کی انفارمیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے. پھر اس میں جو ایک اور یہ ڈیفینیشنز جو آئیں گی مختلف ٹرمز کی، مختلف ورڈز جو ہم یوز کرتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ میں جو کام آتی ہیں. اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے بیک جائیں تو دیکھیں میں نے آپ کو انالیٹیکل کلاسیفیکیشن کی بات کی تھی
جب کاسٹ کلاسیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی. تو اب ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. مثلا دیکھیں یہ ایک کاسٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنک کاسٹ. سنک کاسٹ بیسیکلی پاسٹ کاسٹ کی بات ہے جو ہو چکی ہے آپ کی. اب آپ کو اس پر کچھ کر نہیں سکتے ہیں. سمپل سی بات ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک لیٹ سے ایک چھوٹا سا اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے اور اس کی بک ویلیو جو ہے وہ 2000 روپے ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ 2000 روپے جو ہے یہ سنک کاسٹ ہے. ہاں اگر اس کو آپ بیچتے ہیں 500 روپے پر اور یہ جو 500 روپے ہے یہ ریلیونٹ بن جائے گی, لیکن جو 2000 ہے وہ سنک ہے. تو اسی طرح سے جو پاسٹ کاسٹ ہوتی ہے سنک کاسٹ ہوتی ہے, اور ڈیسیجن میکنگ میں یہ ریلیونٹ نہیں ہے. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ انفارمیشن کو الگ الگ کریں. کون سی انفارمیشن ریلیونٹ ہے اور کون سی ارریلیونٹ ہے. تو سنک کاسٹ کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو گیا ونس فار آل کہ یہ ارریلیونٹ ہے, اس کو ہم ڈیسیجن میکنگ میں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد ادر ایشوز ان ڈیسیجن میکنگ. انسینٹیو فار ڈیسیجن میکر. پوری کی پوری ٹیم جو ہے کمپنی کے لیے کام کر رہی ہے, لیکن کمپنی میں جو پلیئرز ہیں, جو بھی انڈیویجولز اس میں انوالو ہیں, وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو ان کو بھی اگر کمپنی نے ایک ڈیسیجن لیا اور اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس کو شیئر کر لینا چاہیے. سب کو آپ بینیفٹ ہونا چاہیے. شارٹ رن اور لانگ ٹرم کی بات بھی ہے. تو دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو ہم ڈیسیجن جو لیتے ہیں وہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ صرف ایک سال کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک بہت بڑی لیٹ سے پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ تو کئی سالوں تک جائے گا. اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ از دا ڈیسیجن از اے شارٹ ٹرم ڈیسیجن اور اے لانگ ٹرم ڈیسیجن. تو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ڈیسیجن کا یہ ضروری ہے کہ آپ سیپریٹ کریں. ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ شارٹ ٹرم ڈیسیجن میں کیا کرنا ہے اور لانگ ٹرم ڈیسیجن میں کیا کرنا ہے. خاص طور پر کیپٹل ایکسپینڈیچر, کیپٹل بجٹنگ کی جو بات ہوتی ہے اس میں آپ صرف ایک سال کی بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ایک پروجیکٹ آن کرتے ہیں اور اس میں کئی سالوں تک وہ چلتا ہے, اس کی ہم نے آگے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد انالیسس آف اسپیشل ڈیسیجن. اب کون کون سے ڈیسیجن ہم لے سکتے ہیں. دس از ناٹ دی ایکسکلوسیو لسٹ. اس میں بھائی 101 ٹائپ کے ڈیسیجن جو ہیں آپ کو لینے پڑتے ہیں. اور اگر میں تھوڑی سی ریپیٹ کروں بات کو, دیکھیں آپ نے جاب آرڈر کاسٹنگ میں اسٹڈی کیا تھا کہ جاب کاسٹ شیٹ کیسے بنتی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک کسٹمر آتا ہے اور آپ مجھے کہتا ہے کہ ایک جاب بنا کر دے دو, تو آپ نے ڈیسیجن تو لینا ہے نا کہ اس کو جاب بنا کے دینا, تو کیا کاسٹ چارج کرنی چاہیے, کون کون سی کاسٹ اس میں انوالو ہوگی اگر ہم ایک ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں. سملرلی آپریٹنگ کاسٹ کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہم ٹیکسی میں کے تھرو چلے جائیں یا پھر ہم اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لیں. اگین ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کیا ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں. پروسیس کاسٹنگ میں آپ دیکھیں, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ایز اٹ از پروڈکٹ کو بیچ دیں, جو جوائنٹ پروڈکٹس آتی ہیں یا بائی پروڈکٹس آتی ہیں, یا ان کو ہم فردر پروسیس کر کے بیچیں. اگین تو یہ جو 3 میتھڈس ہم نے پڑھے تھے اس میں بھی ہمیں کاسٹنگ یعنی ڈیسیجن میکنگ کرنا پڑتی ہے. سملرلی جو ہماری کاسٹنگ ٹیکنیکس ہیں دے آر دی ٹولس ہیلپ اس ان ڈیسیجن میکنگ. تو ہم نے یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. تو دس از ناٹ دی اونلی ون کہ ایکسیپٹ اور ریجیکٹ اے اسپیشل آرڈر, آؤٹ سورسنگ اے پروڈکٹ اور سروس, ایڈ اور ڈراپ اے سروس پروڈکٹ اور ڈپارٹمنٹ. یہ کافی نہیں ہے. میں نے جیسے کہا کہ دیر کین بی سو مینی ٹائپس آف پرابلمس یو فیس ان دا کمپنی, اینڈ اکارڈنگلی آپ کو اس پرابلم کے سولوشنس کے لیے جو ڈیٹا کلیکٹ کر کے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے, دیٹ از دا جاب آف مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ. ڈیسیجن ون لمیٹڈ ریسورسز, یہ ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد رہا ہو مارجن کاسٹنگ کے کیس میں, لیکن یہاں بھی ہم کوشچنس کریں گے جو تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ٹائپ ہوں گے جس میں زیادہ انوالومنٹ ہوگی. نا ان کاسٹنگ کی جہاں تک کلاسیفیکیشن کی بات ہے, میں آپ کو اور چند ایک بتاتا ہوں. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو یہ پٹ فال کی بات کر رہا ہے اس میں کیا ہے کہ جی سنک کاسٹ ریلیونٹ نہیں ہے, یونٹائز فکس کاسٹ بھی ریلیونٹ نہیں ہے. یہ یونٹائز فکس کاسٹ کیا ہوگی کہ دیکھیں فکس کاسٹ کو ہم ایک ریٹ نکال کر ایلوکیٹ کرتے ہیں اوور دی پروڈکشن. تو وہ ایک یونٹ یعنی پر آور یا پر کلومیٹر یعنی ایک یونٹ کی کاسٹ نکال کر ہم اس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ایلوکیٹڈ ہے. سو سمپلی ایلوکیٹڈ کاسٹ از ناٹ ریلیونٹ. کیوں کہ اس سے ڈیسیجن میکنگ کریں نہ کریں وہ تو رہتی ہے, اس لیے وہ ریلیونٹ نہیں بنتی ہے. ایلوکیٹڈ کاسٹ بھی ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن جس میں سب سے امپورٹنٹ وہ ہے اپرچونٹی کاسٹ. اصل میں تو اپرچونٹی کاسٹ ہے جس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. اپرچونٹی کاسٹ کے بارے میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے کہ کون سی کاسٹ اپرچونٹی کاسٹ ہوگی. میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں
اور اس کام میں فرض کریں آپ کو 10,000 روپیہ جو ہے نا مل رہا ہے. آپ کو آپشنز ہے کہ جی آپ اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور کام کر لیں, اور اس کام کو کرنے کے لیے فرض کریں آپ کو 15,000 ملتا ہے. پھر ایک اور آپشن ہے کہ جی آپ 20,000 کا ایک کام کر لیں. تو اگر آپ کے پاس یہ 3 آپشنس ہیں, یعنی 10,000 میں, 15 میں اور 20,000 میں, اگر ان میں سے فرض کریں آپ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ جی میں 10,000 کا جو جاب ہے وہ کروں گا, تو دیکھیں اس کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ 15 نہیں ہے بلکہ وہ 20 ہے. دی بیسٹ اپرچونٹی یو فور گون, جو سب سے زیادہ یعنی لوکریٹو ہے, بینیفیشل ہے, اس کو آپ کنسیڈر کریں گے ایز این اپرچونٹی کاسٹ. تو ہمیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں اور ہم ریگولر بزنس میں چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم ہم اس ریگولر بزنس کو سٹاپ کر کے ایک نئے بزنس کو یعنی ایک نئے آرڈر کو کرنا چاہتے ہیں. تو اس پرانے بزنس سے جو لاس ہو رہا ہوگا, کنٹریبیوشن لاس ہو رہا ہوگا, اس کو ہم کنسیڈر کریں گے جو نیا آرڈر آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے, کیونکہ وہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ ہے. اس کے علاوہ انکریمنٹل یا ویریبل کاسٹ, یہ تو سمپل ہے بھئی, یہ ڈائریکٹ ریلیٹڈ کاسٹ ہوتی ہے. جو ہی آپ مٹیریل یا لیبر انگیج کرتے ہیں فار اے اسپیشل آرڈر, تو یو ایڈ آن دیٹ کاسٹ ٹو دیٹ آرڈر کاسٹ. سو ویریبل کاسٹ ایک ہوتی ہے ڈفرینشیل کاسٹ بھی. ڈفرینشیل کاسٹ یہ ہے کہ جی اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اتنی کاسٹ انکر ہو رہی ہے, اگر آپ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں تو کاسٹ یہ ہو جائے گی. دونوں میں جو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینشیل کاسٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم اس کے ڈفرینشیل ریونیو کو بھی دیکھتے ہیں, اور ڈفرینشیل ریونیو میں سمپلی اگر ڈفرینشیل ریونیو زیادہ ہے ڈفرینشیل کاسٹ ہے, تو پھر وہ ڈیسیجن میکنگ وہ اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. تو یہ بھی ہے, لیکن اس میں 2-3 کاسٹ ایسی ہیں جو تھوڑی سی کوالٹیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں, یا اپرچونٹی کاسٹ بھی ان کو دوبارہ سے کہا جا سکتا ہے. مثلا ایک ہے امپیوٹیڈ کاسٹ. اب یہ امپیوٹیڈ کاسٹ کیا ہے؟ امپیوٹیڈ کاسٹ سمپلی یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ ایز اے اونر اگر بزنس میں بیٹھ کے خود سے کام کر رہے ہیں تو آپ بزنس کو سیلری چارج نہیں کرتے. حالانکہ آپ کہیں اور جا کر کام کر سکتے تھے اور وہاں سے آپ کو تنخواہ ملتی. وہ جو تنخواہ آپ چھوڑ رہے ہیں وہ اس بزنس کو رن کرنے کی کاسٹ ہے, اور وہ بھی اپرچونٹی کاسٹ ہے, لیکن ہم فائنینس میں کہتے ہیں امپیوٹیڈ کاسٹ. سملرلی آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اور رینٹ پے نہیں کر رہے ہیں, ایک کمرہ آپ نے الوکیٹ کیا ہوا جہاں بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کا رینٹ تو آپ چارج نہیں کرتے. لیکن اگر وہی پارٹ اپنے گھر کا آپ رینٹ پہ دیتے ہیں تو آپ کو رینٹ ملتا ہے, آپ رینٹ نہیں لے رہے ہیں, وہ لوز کر رہے ہیں, تو وہ بھی اس کی اپرچونٹی کاسٹ ہے, اور اس کو بھی امپیوٹیڈ کاسٹ ہی کہتے ہیں. سملرلی آپ نے اپنے ہی پیسے بینک سے, اپنے جو پیسے تھے اسی کو انویسٹ کیا ہوا ہے, بینک سے بوروئنگ نہیں کی ہے, تو اس کی اپرچونٹی کاسٹ کیا ہوگی کہ اگر وہ پیسے آپ بینک میں رکھتے اس سے آپ کو پروفٹ ملتا, چونکہ آپ نے وہ پیسے بزنس میں لگا دیے ہیں اور آپ کو وہاں سے اب پروفٹ نہیں مل رہا ہے, تو وہ پروفٹ جو آپ نے چھوڑ دیا, فور گو کیا ہے, وہ بھی اس کی اپرچونٹی کاسٹ ہے, وہ بھی امپیوٹیڈ کاسٹ کہلاتی ہے. اس طرح سے 2 کاسٹ اور جو بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمیٹیڈ کاسٹ. اچھا, کمیٹیڈ کاسٹ یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے اور وہ کاسٹ آپ کو انکر ہوگی, ڈیسیجن لیں نہ لیں وہ کاسٹ آپ کریں گے کیونکہ آپ نے پہلے سے کمٹ کیا ہوا ہے. خاص طور پر دیکھیں جب آپ کوئی چیف ایگزیکٹو کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو بڑے بزنس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, چیف ایگزیکٹو کو سیک تو نہیں کیا جا سکتا, وہ تو کمیٹیڈ کاسٹ ہے, آپ نے اس کو دینے ہی دینے پیسے. تو ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ ہم سیزن کے وقت امپلائیز کو ہائر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سیزن ختم ہونے کے بعد اس کو نکال دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ جو لائل ورکرز ہوتا ہے وہ آپ کا ایک ایسٹ ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ آپ کو ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دیتا ہے. لیکن کچھ سٹاف جو ہے جس کو ہم شارٹ ٹرم میں یوز کرتے ہیں ان کو ہم چھٹی پر بھیج دیتے ہیں. دی ادر تھنگ از جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریشنری کاسٹ. یہ جو ڈسکریشنری کاسٹ ہے اس میں مینجمنٹ کے پاس ایک ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو انکر کرے یا نہ کرے, اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایک بات ہو رہی ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے ہمیں کتنا بجٹ ایلوکیٹ کرنا چاہیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, کتنے پیسے ہم ایلوکیٹ کریں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. سملرلی آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کتنی ایڈورٹیزمنٹ کریں, تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ ہمیں کتنی کرنی چاہیے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے ڈسکریشن کاسٹ میں کہ آپ پہلے سے طے تو کرتے ہیں کہ اتنا کاسٹ ہم نے کرنا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر یا کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سو فار کمیٹیڈ کاسٹ از کنسرن اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے ایک ایسٹ خرید کر رکھ لیا ہوا ہے, کاسٹ ہیز بین انکرڈ, اس کی ڈیپریسیشن بھی چارج ہوگی, اس کی مینٹیننس بھی کرنا پڑے گی, بھلے ہی آپ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں. تو کمیٹیڈ کاسٹ کو کرنے سے پہلے
ہمیں لانگ ٹرم میں سوچنا پڑتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر ہمیں کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ کیا ہمیں یہ ایسٹ جو ہے خرید لینا چاہیے یا نہیں خرید لینا چاہیے. ہوتا ہے سم ٹائم لوگ جو ہیں ان ایڈوانس میں فیوچر کو سامنے دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا ایسٹ جو ہے امیجیٹلی لا کے رکھ لیتے ہیں، جبکہ اس کا استعمال نہیں ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ تو کمٹ ہوگی جی، وہ تو پھر آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے نا کمیٹیڈ کاسٹ اور ڈسکریشنری کاسٹ، یہ بھی سامنے رکھیے گا جب آپ اپرچونٹی کاسٹ کی بات کرتے ہیں یا ویریبل ڈفرینشیل کاسٹ کی بات کرتے ہیں. تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی ایک سیٹ رول نہیں بن سکتا کہ کس ڈیسیجن میں کون سی کاسٹ ریلیونٹ ہے اور کون سی ارریلیونٹ ہے. اب ہم اگر لیٹ سے 10 ٹائپ کے ڈیسیجن میکنگ میں آتے ہیں، 10 سینیریوز کو دیکھتے ہیں، تو ہر سینیریو میں یو ول فائنڈ تھنگز آر سلائٹلی ڈفرینٹ. کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے. لیکن نوٹ کر لیں میری بات کو کہ صرف اور صرف کوانٹیٹیو انفارمیشن ہی نہیں دینی، بلکہ ہمیں کوالٹیٹیو انفارمیشن کو بھی سامنے رکھ کر ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے. اور کوالٹیٹیو انفارمیشن کی جہاں تک بات ہے یہ سلائٹلی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ یو نیور نو کہ اس کا امپیکٹ کہاں پر کیا ہو جاتا ہے. جو بھی ڈیسیجن آپ لینے جا رہے ہیں میک شیور کہ جی اس کی امپیکٹ پروس اینڈ کون پراپرلی دیکھیں، یعنی اس کے نومیریکلی نہیں صرف دیکھنا بلکہ کوالٹیٹیولی بھی دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کہاں کہاں پر کیا ہو سکتا ہے. اب آئے ہم کو ایک پرابلم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈیسیجن میکنگ میں ویریس ریلیونٹ کاسٹ جو ہے اور ارریلیونٹ کاسٹ جو ہے اس کو ہم کیسے اسٹڈی کرتے ہیں. یہ کمپنی ہے جو انسٹرومنٹ پروڈیوس کرتی ہے اور اسپیشلائز الیکٹرک کمپوننٹس بناتی ہے. دی کمپنی از پریزنٹلی فالوئنگ اے پالیسی آف پرائسنگ آل آف اٹس پروڈکٹ ایٹ 150% آف دی ٹوٹل ویریبل کاسٹ آف پروڈیوسنگ اینڈ سیلنگ دیم. یہاں نوٹ کریں کہ یہاں پر وہ ٹوٹل کاسٹ کی بیس پر پرائسنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ویریبل کی کاسٹ پر بیس کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایک ویریبل کاسٹ کسی کمپوننٹ کے بنانے کی فرض کریں 100 روپیہ ہے تو آپ اس میں 150 اس کو کر لیں گے تو آپ کے 150 روپیہ اس کی سیل پرائس بن جائے گی. The government has invited tenders for 1,000 electric components to be used in TV stations. The company management exploring the possibility of the firm entering the government contract. The management accountant has prepared the following cost estimate for the purpose. Direct material 800,000, direct labor 550,000, variable manufacturing overhead 225,000, fixed manufacturing overhead 300,000, and production setup cost 125,000, special tools and dies 300,000. تو ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 2.3 ملین بن گئی. اس طرح سے اگر پر یونٹ نکالیں کیونکہ 1000 یونٹ کے لیے انہوں نے کہا ہے تو یہ 2300 روپے ایک یونٹ کی کاسٹ بنتی ہے. لیکن نوٹ کریں یہ ٹوٹل ہے، ٹوٹل کا مطلب اس میں فکس کاسٹ بھی شامل ہے. آپ دیکھیں ریکوائرمنٹ، دی گورنمنٹ ریکوائرس ڈیلیوری آل 10,000 یونٹ ود ان 1 year. 1 سال کے لیے آپ نے یہ کانٹریکٹ کرنا ہے. In order to meet the schedules, the company would have to forego regular sales order. یہ ہے پرابلم کہ اگر آپ گورنمنٹ کے اس آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ریگولر آرڈرز ہیں اس کو سیکریفائی کرنا پڑے گا اور اس کی جو ویلیو ہے وہ 2.250 ملین ہے. اسپیشل ٹولز اینڈ ڈائز ول ہیو نو سیلز ویلیو آفٹر دی یوز. یعنی یہ ٹولز اینڈ ڈائز جو ہیں یہ گورنمنٹ کانٹریکٹ کے لیے آپ کو لینے پڑ رہے ہیں اور یہ اس کا بعد میں کوئی یوز نہیں ہوگا. اسٹیٹ دا لوئسٹ پرائز دا کمپنی کوڈ بڈ آن دا کانٹریکٹ فار دی کمپوننٹس وداؤٹ سیکریفائنگ شارٹ ٹرم پروفٹس. اسٹیٹ یور ازمپشن اف اینی. اس میں ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ آپ اکیلے نہیں ٹینڈر کر رہے ہوتے، آپ سے ریکویسٹ کی گئی ہے تو آپ اپنا بھیجیں گے، انہوں نے کسی اور سے بھی کہا ہوگا. تو آپ یہاں ہم نے کہا کہ لوئسٹ پرائز کیا ہوگی یہ ہم کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ٹینڈر اسی کو ملتا ہے جس کی پرائز لوئسٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں اس میں لوئسٹ پرائز کے لیے کیا کیا ہم نے. ڈائریکٹ مٹیریل اوبیسلی ویریبل کاسٹ ہے، یہ ایز اٹ از آئے گی. ڈائریکٹ لیبر 550,000 یہ بھی ویریبل کاسٹ آئے گی. ویریبل اوور ہیڈ بھی آئیں گے لیکن اس میں نوٹ کریں کہ فکسڈ اوور ہیڈ نہیں ہے، فکسڈ اوور ہیڈ ختم ہو گئے. پروڈکشن سیٹ اپ کاسٹ کیونکہ اس پرٹیکولر آرڈر کو بنانے کے لیے اگر کوئی پروڈکشن سیٹ اپ کاسٹ آ رہی ہے تو وہ بھی ریلیونٹ ہے اور اسپیشل ٹولز اینڈ ڈائز جو ہیں وہ بھی ریلیونٹ ہے. تو یہ 2 ملین بنتی ہے. اب اس میں اگر ہم اپرچونٹی کاسٹ بھی ایڈ کریں، کون سی؟ جو اپنا ریگولر بزنس آپ چھوڑ رہے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں یاد رکھیں بزنس کی جو اپرچونٹی کاسٹ اس کا جو پروفٹ پارٹ ہے وہ لینا ہے آپ نے، یاد رکھیں. یعنی سیل پرائس اگر 150 ہے تو آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے 50 ہے. تو اس میں دیکھیں 2.25 ملین کا آپ 1/3 لیں 750 یہ ایڈ کریں تو آپ کی جو کاسٹ بنے گی اس پرٹیکولر آرڈر کی
2.750 ملین بنے گی. تو دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے, سمپل ہے بالکل یہ ایلسٹریشن, کہ یہاں ہم نے اپنی فکسڈ کاسٹ جو ہے, جو ایلوکیٹڈ ہے, اس کو چھوڑ دیا, لیکن اس کی جگہ ہم نے جو اپنی کنٹریبیوشن لاسٹ ہے, پروفٹ کا جو لاسٹ ہے, وہ ہم نے ایڈ آن کر لیا ہے. اور اس میں منیمم ہے, یاد رکھیں, اس لیے اس میں فردر 50% ایڈ نہیں کریں گے, یاد رکھیں, کیونکہ آپ نے منیمم بتانا ہے. اس میں منیمم کاسٹ پروفٹ کی بات یا سیل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. تو یہ سمپل السٹریشن تھی. دیکھیں 2.7 ملین از دی لوئسٹ بڈ پرائز. دا کمپنی شوڈ کوڈ ٹو کیری آؤٹ دی کانٹریکٹ آف سپلائنگ 1000 الیکٹرک کمپوننٹس. اس میں ازمپشن کیا ہے, دیکھیں کہ فکسڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس آر ایلوکیٹڈ کاسٹ اینڈ دے آر ناٹ انکریمنٹل کاسٹ. ہاں, اگر کسی اسٹیج پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس 1000 یونٹ کو بنانے کے لیے آپ کو ایک ایکسٹرا لیبر رکھنی پڑ رہی ہے, ایکسٹرا فورمین رکھنا پڑ رہا ہے, تو اس کو جو پیمنٹ کی جائے گی وہ ریلیونٹ ہو جائے گی. حالانکہ وہ بھی فکسڈ ہے, لیکن وہ ریلیونٹ ہو جائے گی, کیونکہ اگر کوئی ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل فکسڈ کاسٹ ہوتی ہے وہ پارٹ آف دی کانٹریکٹ کاسٹ بنے گی, لیکن جو ایلوکیٹڈ ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ کمپنی وڈ بی ایبل ٹو ریکیپچر ریگولر سیلز آرڈر آف روپیز دس مچ ناؤ فار گون ان فیوچر. یعنی آج جو آپ یہ اپنا ریگولر بزنس چھوڑ رہے ہیں, آپ فیوچر میں اس کو ری گین کر لیں گے. لیکن اس کا ایک پرابلم ہو سکتا ہے, جو میں کوالیٹیٹیو کی بات کر رہا تھا. مثلا دیکھیں, آپ نے ایک پارٹی ہے جس کو آپ اتنی اماؤنٹ کا سپلائی کرتے ہیں 2.250 ملین کا, آپ نے چونکہ اس کو سپلائی نہیں کیا اور آپ نے گورنمنٹ کا آرڈر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا, تو واٹ ول ہیپن دیٹ کسٹمر, دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ کسٹمر جو ہے کسی اور سپلائر کے پاس چلا جائے. ان دیٹ کیس یو مائٹ لوز دیٹ کسٹمر. تو ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی ریگولر سیلز کو کم کر کے ایک نیا آرڈر ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یو نیور نو کہ وہ کسٹمر دوبارہ آپ کے پاس واپس آتا کہ نہیں آتا ہے. تو دیٹ از ون تھنگ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ آل دا ٹائم, کوالیٹیٹیو. اب تھوڑی سی پرابلم کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے, ڈفرینٹ سینیریو آئیں گے, ڈفرینٹ پرابلمس آئیں گی, ان کا دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ہم ان کے ڈیسیجن کو آگے لے کے چلتے ہیں. Here a company is making a machine in order to order for a customer who has since gone into liquidation. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم ڈیسیجن میکنگ میں ڈفرینٹ انفارمیشن کو کیسے انکارپوریٹ کرتے ہیں. اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کاسٹ انکر ٹو ڈیٹ, یعنی کسٹمر جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے, وہ لیکویڈیشن میں چلا گیا ہے. تو پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اگر ایک کسٹمر لیکویڈیشن میں ہے تو پھر ہم اس کے لیے فردر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کی ریزن سمپل ہے کہ بھئی وہ تو کورٹ میں ہے, لیکویڈیشن میں ہے, تو آپ اگر اس کے لیے فردر کام بھی کرتے تو ملے گا تو کچھ بھی نہیں, وہ تو پھر ایک پروسیس کے تھرو آپ کو کچھ ملے گا تو ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. تو اس لیے اگر ایک کسٹمر اور لیکویڈیشن میں ہے, آپ نے اس کا کام شروع کیا ہوا ہے, کچھ کام ہو گیا ہے, کچھ خرچہ ہو گیا ہے, تو آپ نے اس کو فردر نہیں کمپلیٹ کرنا, وہیں پر چھوڑ دینا ہے. تو اس کیس میں بھی آپ دیکھیے گا کاسٹ انکر ٹو ڈیٹ ان مینوفیکچرنگ دی مشین از 50,000 and progressive payment received by 15,000 has been received from the customer prior to the liquidation. یعنی liquidation تک جو کاسٹ انکر ہوئی وہ 50,000 کی ہے, اور ہمیں جو پیسے اب تک ہم نے ریکور کیے ہیں اس سے 15,000 کے ہوتا ہے. نارملی ہم ایڈوانس مانگ لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو 15,000 آ گئے یہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے, تو آ گئے ختم ہو گئی بات. اور جو کاسٹ انکر ہوگی 50,000 یہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے, دونوں ہی ریلیونٹ نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں the sales department has found another company willing to buy the machine for 34,000 once it has been completed. اب دیکھیں چانس کیا ہے کہ اگر آپ اس مشین کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو 34,000 پر بیچ سکتے ہیں. لیکن ڈو مائی ریمبر کہ جی 50,000 جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ 34,000 میں کمپلیٹ کرنے کے لیے فردر کاسٹ کیا انکر ہونی ہے. اگر 34,000 سے کم کاسٹ انکر ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو کمپلیٹ کر کے 34,000 میں بیچ دیں, کیونکہ وہ جو 50,000 ہو گئی اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے, اور جو پیسے آ گئے اس کا بھی کچھ نہیں, وہ تو آپ کے ہو گئے. تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں کرنا ہے. ٹو کمپلیٹ دی ورک دا فالوئنگ کاسٹ وڈ بی انکرڈ. اگر ہم اس مشین کو کمپلیٹ کرنے جاتے ہیں تو ہماری یہ فردر کاسٹ انکر ہوگی. نمبر 1 مٹیریل. دیز ہیو بین باٹ ایٹ اے کاسٹ آف 6,000 اینڈ دے ہیو نو ادر یوز, اینڈ اف دی مشین از ناٹ فنشڈ they would sold for scrap for 2,000. آلریڈی جو انکر کاسٹ ہے 6,000 اگین یہ ریلیونٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی سنک کاسٹ ہے, آپ کے پاس آلریڈی پڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی اور یوز نہیں ہے. لیکن اگر ابھی یوز نہیں کرتے, اس کو استعمال نہیں کرتے, آپ اس کو بیچ سکتے ہیں 2,000 میں.
ناؤ مائی کوشچن از کہ اگر آپ یہ مٹیریل یوز کرتے ہیں اس جاب کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے تو آپ کیا لوز کر رہے ہیں؟ 2000. تو آپ کو 2000 جو ہے وہ ریلیونٹ بنے گا، نہ کہ 6000. 4000 بھی نہیں یاد رکھیں، 2000 جو آپ لوز کر رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں فردر لیبر کاسٹ وڈ بی 8000 اینڈ لیبر ان شارٹ سپلائی. ایک اور امپورٹنٹ ایشو کہ لیبر آلریڈی ان شارٹ سپلائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس ورکرز کو اس مشین کی کمپلیشن پر لگاتے ہیں تو اس لیبر نے جو ہمیں کنٹریبیوشن دینی تھی وہ ہمیں نہیں ملے گی، تو وہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ بن جائے گی، اس کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے. دا ورک فورس وڈ بی سوئچ اوور ٹو اندر جاب وچ وڈ ارن 3000. اب یہ جو 3000 آپ ارن کر سکتے تھے آپ ارن نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے اسی مشین کو کمپلیٹ کرنے پر اس ورک فورس کو لگا دیا ہے. دین دا ریونیو اینڈ انڈائریکٹ کاسٹ آف 12,000 اینڈ ابزارب فکسڈ اوور ہیڈ از 8,000. انڈائریکٹ ڈائریکٹ کاسٹ جو ہے یہ دیکھیں ڈائریکٹ ہے تو ڈائریکٹ کاسٹ تو ریلیونٹ ہوتی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ پرائم کاسٹ کا حصہ ہوتی ہے اس لیے یہ ریلیونٹ ہوتی ہے. سملرلی ایبزاربڈ فکسڈ اوور ہیڈ وہ 8000 ہے، یہ ریلیونٹ نہیں بنیں گے کیونکہ جو ایبزاربڈ ہوتے ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہیں. اس کا مطلب سمپلی اتنا ہوتا ہے کہ یہ کاسٹ تو رہتی ہی ہے، بھلا اس آرڈر کو آپ ایگزیکیوٹ کریں نہ کریں یہ تو رہے گی. مثلا رینٹ ہے فرض کریں، یہ تو فکسڈ ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. کنسلٹنسی فی آف 4000 ول بی پیڈ اف دا ورک از ناٹ کمپلیٹڈ اینڈ کنسلٹنٹس کانٹریکٹ وڈ بی کینسلڈ ایٹ اے کاسٹ آف ₹1500. اس میں آپ دیکھیں کہ کنسلٹنٹس کی فی ہے ول بی پیڈ، آپ کو دینا ہی پڑیں گے. لیکن اگر وہ کہتا ہے اف دا ورک از ناٹ کمپلیٹڈ اینڈ دا کنسلٹنٹ کانٹریکٹ ول بی کینسلڈ ایٹ اے کاسٹ آف 1500، تو اس میں آپ کو 2500 جو ہے وہ بچ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا 4000 کے بجائے 1500 آپ بچا لیں گے. اور دوسرے اس میں ایک جنرل اوور ہیڈس کی بات ہے 8000 ول بی ایڈیڈ ٹو دی کاسٹ آف ایڈیشنل ورک. اب یہاں ایک تھوڑا سا کوشچن ہے کہ کیا یہ جنرل اوور ہیڈ جو ہیں ویریبل ہیں یا فکسڈ ہیں؟ کوشچن میں کلیئر نہیں ہے تو آپ کو خود سے ازیوم کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں فار دس پرٹیکولر کمپلیشن آف دا جاب اور ناٹ. اگر آپ کہتے ہیں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں تو پھر تو شامل کر لیے جائیں گے، اور اگر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے تو پھر شامل نہیں کیے جائیں گے. اب دیکھیں اس کی نیو آفر کو ہم کیسے کمپیئر کرتے ہیں. کاسٹ انکرڈ 50,000، آگے دیکھیں نیل، اس کی کوئی وہ نہیں. آپ کو 15,000 کا ایڈوانس ملا ہے وہ بھی نیل، اس کو بھی کنسیڈر نہیں کرنا ہے. لیکن جو مٹیریل کاسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں اور لیبر کاسٹ جو ہے اس کو آپ کنسیڈر کریں گے، مٹیریل کاسٹ کو بھی اور لیبر کاسٹ کو بھی. اپرچونٹی کاسٹ میں دیکھیں کہ 30,000 اور لیس ڈائریکٹ کاسٹ جو ہے وہ آپ اس میں سے مائنس کر دیں گے. فکس اوور ہیڈ جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. کنسلٹنسی میں آپ نے 2500 جو ہے وہ بچایا وہ ریلیونٹ ہے. جنرل اوور ہیڈ جو ہیں وہ 8000، جیسے میں نے کہا نا اس کے بارے میں کہ جنرل اوور ہیڈ جو ہیں یہ ہم نے ازیوم کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ایلوکیٹڈ ہیں. تو اس طرح سے اس کی جو پرائس بنتی ہے، یعنی اس کی جو کاسٹ بنتی ہے اس مشین کی کمپلیٹ کرنے کی 38,500 ہے. اگین ڈو ریمبر کہ وہ جو 50,000 ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ وہ ایڈیشنل کاسٹ ہے کہ اگر ہم اس جاب کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں خرچ کرنا پڑے گا. آفر پرائس کیا ہے 34,000. تو چونکہ آفر پرائس آپ کی انکریمنٹل کاسٹ سے کم ہے اس لیے ہم اس آرڈر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب اس میں دیکھیے دی کسٹمر آفر شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیڈ اف دی جنرل اوور ہیڈ ایلوکیٹڈ دین دی ٹوٹل کاسٹ آف 30,500. ہاں وہ جو جنرل 8,000 کی میں نے بات کی ہے، 38 میں سے اگر 8,000 آپ مائنس کر دیتے ہیں تو آپ کا 30,500 بچتا ہے. اینڈ دا بینیفٹ آف 3,500 دی آفر کین بی ایکسیپٹیڈ. تو امپورٹنٹ تھنگ کیا ہوئی کہ وہ جو جنرل اوور ہیڈ ہیں اگر تو وہ ایلوکیٹڈ ہیں تو پھر تو بھائی وہ ایکسکلوڈ کر دیے جائیں گے، لیکن اگر وہ ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ہیں تو پھر وہ شامل کیے جائیں گے. اگر ان کو شامل کرتے ہیں تو ہمارا ڈیسیجن ہوگا کہ آفر کو ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل نہیں ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے 3,500 کا تو آپ آفر کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اچھا، اب ریزن فار انکلوژن اور ایکسکلوژن. مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کو یہ ضروری ہے کہ جب بھی وہ کوئی ڈیسیجن کے لیے انفارمیشن پرووائڈ کرے، وہ جو چیز شامل کر رہا ہے جو چیز شامل نہیں کر رہا ہے کاسٹنگ میں، انفارمیشن میں، اس کی ایکسپلینیشن ضرور دے اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ کیوں ہم نے اس کو شامل نہیں کیا اور کیوں اس کو شامل کر رہے ہیں. مثلا دیکھیے سنک کاسٹ ناٹ انکلوڈیڈ، اور میں نے جیسے کہا کہ جو کاسٹ انکر ہو گئی ہے اس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آپ کی سنک کاسٹ ہے، اور یہ وہ 50,000 اس لیے اس میں شامل نہیں ہوئی ہے. سملرلی ارریلیونٹ کاسٹ ریونیو، ریونیو مین وہ جو 15,000 روپے آپ کو آیا ہوا ہے ایڈوانس میں دیا ہوا ہے اس نے، وہ بھی آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. So for 6,000 is not relevant cost, only the realizable is taken. جو realizable ہے جو 2,000 ہے وہ ہم نے لی ہے.
Direct cost is relevant and it should be added. Net contribution loss if the labor is used in completion, یہ بھی آپ نے شامل کرنا ہے. Allocated cost not relevant, they are unavoidable. Similarly وہ 4000 سے 2500 جو ہے is because of completing the job آپ نے بچائے. Specifically incurred on additional work if allocated excluded. تو اگر تو allocated ہے تو پھر exclude کریں, اگر allocated نہیں ہے تو اس کو exclude نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں اگین ایک چھوٹا سا ایکسرسائز جس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ کاسٹ جو ہے وہ ہم نے نہیں لی ہے اور کچھ کاسٹ کو ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے, اور جو کاسٹ پہلے انکر ہو گئی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. دوسری اور ایک پرابلم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈیسیجن میکنگ میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اس پرٹیکولر کوشچن میں آپ دیکھیں کہ آپ تھوڑی سی سینسٹیوٹی انالیسس کر کے دیکھیں گے. سینسٹیوٹی انالیسس کا مطلب ہوتا ہے سمپلی کہ واٹ ایف, کہ کیا بنے گا اگر یہ چینجز آ گئیں. دیکھیں یہ سارے ایسٹیمیٹ ہم کر رہے ہیں, ابھی آرڈر ہم نے پلیس نہیں کیا, ہم نے اپنے ایک قسم کی کوٹیشن دینی ہوتی ہے, ٹینڈر دینا ہوتا ہے, تو آرڈر پلیس تو نہیں کیا نا. تو جو کوئی بھی آپ ازمپشن لے رہے ہیں دیر از اے چانس کہ اس میں ویریشن ہو سکتی ہے. تو سینسٹیوٹی انالیسس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری کسی بھی ایسٹیمیٹ میں کوئی چینج آ جاتی ہے, اور اس چینج کے بارے میں بھی ہم اس کو کہتے ہیں ان ایڈورسٹی. ان ایڈورسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو کو نیگیٹو میں لیں اور نیگیٹو کو پازیٹیو میں کریں. مثلا سیل پرائس ہے تو اس کو کم کر کے دیکھیں, کاسٹ ہے تو اس کو بڑھا کر دیکھیں. یہ ہے ان ایڈورسٹی کی بات. تو اس کوشچن میں دیکھیں, اے کمپنی سی وشز ٹو ڈسکور ہاؤ سینسٹیو دیئر نیو پروجیکٹ از ٹو دی ایڈورسٹی دیٹ میں فیس اٹ. اور یہ ہوتا ہے بزنس میں. دیکھیں ہم اچھی باتوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو بری بات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے لیٹ سے پرائس 100 روپے رکھی ہے, اگر پرائس 100 روپے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ 10 روپے کم کر کے, تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. یعنی ہم فائنلی یہ دیکھتے ہیں. اچھا اس کا امپیکٹ کہاں تک دیکھنا ہے, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. یوزلی ایک تو ہے کہ ہم کیش فلو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں, اور ایک ہے کہ ہم اس کی ریٹرن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. اب ریٹرن جو ہے وہ ریٹرن آن پروفٹ کی بات, یعنی پروفٹ ریٹرن کی بات بھی ہوتی ہے, اور کیپٹل انویسٹمنٹ پر جو ریٹرن ہے اس کی بات بھی ہوتی ہے. تو اس کوشچن میں ہم یہ 2-3 جو ایریاز ہیں ان کو ذرا چینج کر کے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اس میں آل دا انفارمیشن نیڈیڈ ٹو ایویلویٹ از گیون بلو. انیشیل کیپٹل ایکسپینڈیچر 250,000. اس میں بھی ویریشن ہو سکتی ہے کہ آپ نے سوچا تھا 2.5 لاکھ میں آ جائے گا کوئی ایسٹ یا جو اکوپمنٹ جو ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا زیادہ کم کرنا پڑ جائے, اور ایڈورسٹی میں تو آپ کو بڑھانا پڑتا ہے. دوسرے اس میں اس کی لائف 10 ایئرز ہے, اور اسکریپ ویلیو 25,000 ہے. ریونیو پر اینم جو ہے, سیلز والیوم جو ہے 10,000 یونٹس, اور سیلنگ پرائسز 20 روپی پر یونٹ. تو اگر آپ 10,000 کو 20 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 2 لاکھ روپے کا ریونیو آپ کا آتا ہے. اور اس کی کاسٹ میں لیبر 4 روپے کی ہے, مٹیریل 5 روپے کا ہے, اور فکس جو ہے وہ 30,000 پر اینم کی ہے. تو ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ کون سا ایریا جو ہے زیادہ سینسٹیو ہے, ونریبل ہے, جس کو ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے. یعنی آئیڈیا اس کے پیچھے ہوتا ہے سینسٹیوٹی انالیسس کا, کہ وہ فیکٹر جو سب سے زیادہ امپیکٹ لاتا ہے آپ کے ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ پر یا ریٹرن آن سیلز پر, اس کو ہم نے احتیاط سے ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہم ایریا ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے وقت کہ کون سا فیکٹر ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو زیادہ ونریبل ہے, اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے. اب اس کا ڈیسیجن میکنگ دیکھیں, اس کے آنسر میں اگر ہم پروجیکٹ کاسٹ کو کہتے ہیں کہ یہ ایز اٹ از رہے گی, لیکن سیلز آپ کی 22 ملین آ گئی, ویریبل کاسٹ میں دیکھیں 8 اور 4 12, تو آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ 80,000 کی بنتی ہے, اور فکس کاسٹ آپ کی 30,000 ہے, اور پری ڈیپریسیشن پروفٹ جو ہے وہ 50,000 ہے. ڈیپریسیشن سمپل ہے, دیکھیں اس میں کہ آپ نے 2,50,000 کے ایسٹس میں سے اس کی ریزیڈول ویلیو مائنس کری تو 2,25,000 بچ گئی, اور اس کی 10 سال لائف ہے تو اسے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے 22,500 ہے. تو آپ کا نیٹ پروفٹ جو ہے 27,500 ہوا. اب اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کاسٹ آف انویسٹمنٹ سے, دیٹ از آف 250, تو 27,500 کو اگر آپ 250 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کی جو ریٹرن آ رہی ہے وہ 11% ہے. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ. والیوم ریڈیوس ہونے کا مطلب ہے کہ 9,000 یونٹ اگر آپ بیچتے ہیں, تو اگر آپ 9,000 یونٹ بیچیں گے تو آپ کی کنٹریبیوشن کم ہو کر 19,500 پر رہ جائے گی. 9,000 یونٹ دیکھیں نا, آپ کے 8 روپے کنٹریبیوشن ہے نا, تو 8,000 کنٹریبیوشن مائنس ہو جائے گی آپ کی 1,000 یونٹ کی, تو اس سے پھر آپ کی کنٹریبیوشن جو 19,500 رہ جائے گی. 27 میں سے اگر آپ نکال لیں نا 8,000 تو 19,500 رہ جائے گی. اب 19,500 پر جو ریٹرن آ رہی ہے وہ ہے 7.8%, یعنی 7.8% آپ کی ریٹرن
آئے گی انسٹیڈ آف 11%. ایک اور فیکٹر دیکھیں, اگر سیلنگ پرائس ڈراپ کر جائے 10% تو آپ کی کنٹریبیوشن 6 روپے رہ جاتی ہے پر یونٹ. تو ٹوٹل کنٹریبیوشن 60,000 آئی, اس میں سے آپ فکس کاسٹ مائنس کریں اور ڈیپریسیشن مائنس کریں تو آپ کی جو پروفٹ آ رہا ہے وہ 7,500 آ رہا ہے. اور اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں ریٹرن تو وہ بنتی ہے 3%. اب دیکھیں اگر ان تین ہی فگروں کو آپ دیکھیں, شروع میں 11% تھی, پھر 7.8% ہو گئی, اب 3% رہ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے کروشل فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا سیل پرائس, کہ اگر اس میں آپ نے چینج کر دی, یہ کم ہو گئی تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے ویسی وائبل نظر نہیں آئے گا. 3% کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ جو کاسٹ آپ نے انکر کی ہے نا 2.5 لاکھ کی, اس کی اگر آپ ویلیو نکالیں یا اس کی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس پہ جو کاسٹ, اس کا جو کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ 3% سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے اس کیس میں آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی ہم اپنی جو سیل پرائس ہے اس کو دیکھیں. اس کے بعد ایک اور ویریبل کاسٹ میں اگر چینج آ جائے, اگر ویریبل کاسٹ میں چینج آتی ہے اور وہ کم نہیں کرنی, یاد رکھیں میں نے کہا تھا ان ایڈورسٹی میں دیکھنا ہے, بڑھا دینا ہے, تو 12 سے وہ بن کر 13.2 ہو جائے گی اور آپ کی کنٹریبیوشن 680 رہ جائے گی, اور اب آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے یا آپ کا جو پروفٹ ہے وہ 16,500 ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے یہ 52,500 جو ہے یہ کیا ہے, اس میں وہی دو چیزیں شامل ہیں, ایک فکس کاسٹ اور دوسرے ڈیپریسیشن. اب یہاں جو ریٹرن ہے وہ 6.2% ہے. اب اس طرح سے ہم ہر فیکٹر کو, جیسے میں نے کہا نا کہ آپ اس کی ریزیڈوئل ویلیو کو چینج کر کے دیکھ لیں, آپ اس کی کاسٹ کو چینج کر کے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ کس کا امپیکٹ کہاں زیادہ آتا ہے. دا ون وچ ہیز بیئرنگ لارج بیئرنگ, زیادہ سے زیادہ امپیکٹ جس کا آ رہا ہے, اور وہ ہے آپ کی سیل پرائس پر یونٹ. اس میں اگر آپ 10% کم کر کے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ صرف 3% آپ کو. تو کنکلوژن دیکھیں, the area which is most vulnerable is the sale price. Dropping sale price by 10% has greater impact on return on investment, is reduced from 11% to 3%. اس کے بعد باقی فیکٹرز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. ڈیمانڈ ایٹ ویریس پرائس لیول, کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے 10,000 یونٹ کی بات کی تھی نا, تو دیکھیے کہ اس کا ڈیمانڈ جو ہے ڈفرینٹ پرائس لیول پر کیا آتی ہے. پروسیجر آف سیٹنگ سیلنگ پرائس, کہ سیل پرائس آپ سیٹ کیسے کرتے ہیں. ہم نے تو بتا دیا نا کہ سیل پرائس 20 ہے, لیکن سیٹ کیسے کی گئی ہے, اس کا میتھڈالوجی کیا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا. کمپنی ہسٹری اباؤٹ پرائسنگ پروڈکٹ, کمپنی کی ہسٹری بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ پرائسنگ کیسے کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کو. انیشیل سٹیجز پر آپ پرائس کو بہت مہنگا نہیں کر سکتے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اگر بالکل یونیک پرائس ہے, یونیک پروڈکٹ ہے آپ کی, تو شروع کے سالوں میں بہت پرائس اوپر کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پرائس پر نارملائز ہو جاتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ فورسز افیکٹنگ پرائس آف دا کمپنیز پروڈکٹ, یہ بیسک اکنامکس ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے وہی مارکیٹ میں پرائس کو ڈٹرمن کرتی ہے, تو ہمیں اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ اگین دیکھیں اس میں جو ایشو تھا کہ ہم نے یہ ٹرائی کیا ہے کہ جی کون سا فیکٹر جو ہے وہ سینسٹیو ہے تاکہ اس کے بارے میں ہم زیادہ احتیاط کریں, اور ہم نے ڈٹرمن کیا اس میں وہ ہے آپ کا سیل پرائس پر یونٹ. اب آئیں اس سے تھوڑا سا اور ایک ایشو دکھا, میں آپ کو پرابلم اور لے کے چلتا ہوں. دیکھیں ایک ماڈرن فرنیچرز ہے, گاٹ این آفر فار پرچیز آف 5,000 چیئرس ایٹ اے پرائس آف 400. یہ 5,000 کا آرڈر آپ کے پاس آیا ہے اور 400 روپے پر چیئر کے حساب سے آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری کاسٹ کیا ہے, اور یا ہم آلریڈی جو چیئر مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں اس کی پرائس کیا ہے. اب اس کی بیس پر آپ دیکھیے گا کہ دی مینجمنٹ فیلز دیٹ بائی ایکسیپٹنگ دس آفر دے ول بی سیونگ آف 10 روپی پر یونٹ ان مٹیریل کاسٹ آن آل یونٹس مینوفیکچرڈ. دیکھیے ایک ایڈوانٹیج نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم اس آرڈر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو جتنی بھی ہم پروڈکشن کر رہے ہیں اس ساری پروڈکشن میں جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے اس پہ ہمیں 10% کی سیونگ ہو جائے گی. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. لیٹس سی اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے. دی فکسڈ اوور ہیڈس ول انکریز بائی 350,000. ہاں یہاں دیکھیے گا کہ اگر آپ 5,000 یونٹس اور بنانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اور 3,50,000 روپے کی فکس کاسٹ انکر کرنی پڑ جائے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں نہیں, اگر آپ نے آلریڈی 5,000 یونٹ اب بنانے ہیں مزید, تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی مشین خریدنی پڑ جائے یا کوئی اور سپروائزر ہائر کرنا پڑ جائے, تو اس کی ٹوٹل کاسٹ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو 3,50,000 پڑتی ہے. اوور آل ورکنگ آورز ایفیشنسی ول ڈراپ بائی 2% آف آل پروڈکشن. جہاں آپ کو ایک طرف ایڈوانٹیج آ رہا ہے مٹیریل کی کاسٹ میں, وہاں آپ کو ڈس ایڈوانٹیج بھی آ رہا ہے کہ آپ کی جو اوور آل ایفیشنسی ہے وہ کم ہو رہی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ 100 روپے میں بلکہ 102 روپے میں لیبر کو دینے پڑیں گے آپ کو,
یہ یعنی لیبر کاسٹ میں انکریز آ جائے گی. لیبر میں آپ کو ان ایفیشنسی کا مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ آرس یوز کرنے پڑ جائیں گے بیکاز ورکر بیکم ان ایفیشینٹ ان دیٹ کیس. تو دو چیزیں سامنے رکھیے گا اس کوشچن میں. نمبر 1 مٹیریل کاسٹ میں سیونگ ہے جبکہ لیبر کاسٹ میں اوور آل ان ایفیشنسی آ رہی ہے ہمارے پاس 2%. بینگ اے سینئر financial cost analyst, you have been requested by the chief executive of the company to evaluate the proposal by giving the recommendation as to whether or not the offer should be accepted. بالکل چھوٹی سی پرابلم اس میں دیکھیے گا کہ آپ نے مٹیریل کاسٹ آپ کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے کرنٹلی جو پروڈکشن چل رہی ہے the company record present the following information for the past year. جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے جو بنا رہے ہیں آپ اپنی پروڈکشن وہ کس ریٹ پر بن رہی ہے. آپ بنا رہے ہیں دیکھیے 100 روپے کی اور آپ نے جو یونٹ بیچے ہیں اس میں اگر آپ ملٹیپلائی کریں 100 کو تو یہ 12,000 یونٹ بنتے ہیں. تو 12,000 یونٹ جو ہیں آپ نے پچھلے سال بنائے اور اس کی مٹیریل کاسٹ جو ہے وہ 1.5, لیبر کاسٹ جو ہے وہ 2.4 اور فکسڈ اوور ہیڈ جو ہے 1.2, ویریبل اوور ہیڈ 600,000 اور سیلنگ پرائس جو ہے 500 پر یونٹ اور یونٹ پروڈیوس 12,000. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کرنٹ کاسٹ آ رہی ہے ایک اپنا یونٹ کو بنانے کی اور اس کی جو سیل پرائس آپ نے ڈٹرمن کی ہوئی ہے وہ 500 روپے پر یونٹ ہے. آرڈر والا کیا کہتا ہے جی ہمیں 400 پر سپلائی کریں. اب کوشچن یہ ہے کہ ہمیں تو اسٹریٹ اوے نظر آ رہا ہے 100 روپے کا ڈیفیسٹ کیونکہ ہم تو مارکیٹ میں 500 کی بیچ رہے ہیں, اس کو ہم 400 میں کیسے دیں. اور اس کا جو دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ اگر آپ اس کو 400 میں دیتے ہیں تو جو کرنٹ آپ کے کسٹمرز ہیں ہاؤ دے ول فیل کہ بھئی ان کو کیوں آپ 400 میں دے رہے ہو, ہمیں آپ 500 کیوں چارج کر رہے ہیں. تو یہ کوالٹیٹیو فیکٹر جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. اچھا ویریبل اوور ہیڈ کے بارے میں کہتا ہے لیبر ورکنگ آورس کی بیس پر یہ چل رہے ہیں. اور سجیسٹڈ سولوشن میں دیکھیں آپ پریزنٹ کنڈیشن کیا ہے کہ جی آپ 12,000 یونٹ بیچ رہے ہیں, اب 5,000 اور ایڈ کریں گے تو کتنے بن جائیں گے 17,000 یونٹ. پریزنٹ سینیریو میں آپ کی سیل جو بن رہی ہے وہ بنتی ہے 6 لاکھ کیونکہ 500 کو 12,000 یونٹ سے ضرب دیں تو 6 ملین بنتی ہے. لیکن اگر 17,000 بیچتے ہیں تو نوٹ کریں کہ جو 12 ہیں وہ تو 500 پر ہی بیچے ہیں آپ نے, حالانکہ یہ بھی ازمپشن ہے کہ 500 میں ہی بک رہے ہیں وہ, اور یہ جو 500 ایکسٹرا آ رہے ہیں وہ 400 کے حساب سے, تو اس میں آپ کو 2 ملین اور ملے گا. تو ٹوٹل سیل جو ہے آپ کی 17,000 یونٹ کی 8 ملین بنے گی. اب کوشچن نظر تو آ رہا ہے کہ جی ہماری سیلز 6 ملین سے بڑھ کر 8 ملین ہو رہی ہے, تو ایڈوانٹیج تو نظر آ رہا ہے. لیکن آگے دیکھیں مٹیریل کاسٹ جو ہے اگر وہ 100 روپے پر یونٹ ہے تو یہ 1.2 ملین بنے گا 12,000 یونٹ کا. لیکن جب آپ 17,000 یونٹ بنا رہے ہیں تو وہاں پر 10% کی ریڈکشن ہے مٹیریل کی ٹوٹل کاسٹ میں, یعنی 100 کی بجائے 100 روپے پر یونٹ کی بجائے وہ 90 رہ جائے گی, 10% کم ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اس کی جو کاسٹ آ رہی ہے اس کی ورکنگ آگے ہے. مٹیریل کاسٹ کو آپ دیکھیں 1.2 ملین 12,000 یونٹ کی, اور 17,000 کی جو ہے وہ بنے گی ایک 1.7 ملین. لیکن اس میں جو ڈسکاؤنٹ آپ کو مل رہا ہے بلک پرچیز سے 10%, تو آپ کی کاسٹ جو ہے 15,30,000 رہ جائے گی. لیکن دوسری سائڈ پر آئیں کہ لیبر کے کیس میں دیکھیں آپ کی 2,400 بن رہی ہے کیونکہ 200 روپے پر یونٹ کے حساب سے ہے, تو 12,000 کی 2.4 ملین. لیکن آگے جا کر یہ 3.468 ملین ہو گئی ہے. لیبر کاسٹ پہلے تھی 2.4 ملین اور یونٹ کتنے تھے آپ کے 12,000, اب ہو گئے 17,000, تو ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے 3.4 ملین. لیکن ڈیو ٹو ڈیکریز ان ایفیشنسی 2% آپ کی کاسٹ مزید بڑھ جائے گی. تو 3.4 کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کی کاسٹ میں ایڈیشن ہو جائے گا 68,000 کا. تو لیبر کی کاسٹ انکریز کر گئی آپ کی 3.468 ملین. ویریبل اوور ہیڈ جو ہیں وہ بیس کر رہے ہیں آپ کے لیبر کی کاسٹ کی بیس پر, تو وہاں پر 6 لاکھ ہے 12 کا اور 17 کا جو ہے وہ 850 ہے. اور یہاں پر بھی نوٹ کریں یہ ایک انٹرلیٹڈ فیکٹر ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ لیبر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو اگر لیبر ان ایفیشینٹ ہے یا اس میں کوئی ڈیفیشنسی آئی ہے تو اوبویسلی آپ کے جو ویریبل اوور ہیڈ ہیں اس میں بھی آپ کو انکریز ہو جائے گی, آپ کی آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گی. سمپل سی بات ہے, دیکھیں آپ 10 گھنٹے میں کام کرتے تھے, ناؤ آپ کو 10 کی بجائے 11 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے, تو اوبویسلی 11 گھنٹے کے لیے پھر آپ کو اوبویسلی زیادہ ویریبل اوور ہیڈ جو ہیں وہ یوز کرنا پڑیں گے. اب یہ جو پرابلم ہم نے سالو کی ہے اس میں ایک دو چیزیں نوٹ کرنے کی تھیں کہ ہم نے ایک طرف تو مٹیریل کاسٹ کو سیو کرنے کی بات کی ہے اور دوسری سائڈ پر آپ نے دیکھا کہ ہمیں
لیبر کے کیس میں ایک پرابلم آئی ہے کہ لیبر میں ہمیں ان ایفیشنسی کی وجہ سے کاسٹ کو بڑھانا پڑا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لیبر کیونکہ زیادہ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں اوور ہیڈ کی کاسٹ میں بھی انکریز کرنا پڑا ہے. تو یہ جو کوالٹیٹیو فیکٹرز ہیں، اور میں نے جیسے کہا کہ اس پرٹیکولر کوشچن میں اگر آپ دیکھیں ہم یہ ازیوم کر گئے کہ جی جو 12,000 والے ہیں وہ 500 روپے پر یونٹ ہی پے کریں گے. یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ تو 5,000 سے یونٹ جو مارکیٹ میں بیچے ہیں آپ نے وہ 400 کے حساب سے بیچے ہیں، تو لوگوں کا پرسیپشن چینج ہو جائے گا کہ یا تو پھر یہ ہوگا کہ کوالٹی میں آپ نے کہیں کمپرومائز کیا ہے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ جی شاید وہ ان کے ساتھ کوئی ان بٹوین کوئی بات ہو رہی ہو اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مہنگا دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو سستا کر رہے ہیں. تو یہ انٹائرلی ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. ازمپشن تو یہی ہے کہ جی وہ آپ کی سیل جو ہے ڈراپ نہیں کرے گی، 12 کی 12,000 رہے گی، اور اس میں پرائس بھی آپ سیم چارج کریں گے، لیکن یہ جو 500 ہیں ان کے لیے آپ ایز اے اسپیشل کیس. اور یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ مارکیٹ سیگمنٹ ڈفرینٹ ہو، یعنی آپ اسی مارکیٹ میں نہیں بیچ رہے ہوں، یعنی فرض کریں لاہور میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو لاہور میں نہیں بیچ رہے ہوں، آپ کراچی میں بیچ رہے ہوں، تو دین اٹ از پاسبل. کیونکہ دیکھیں لاہور میں تو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر کراچی میں آپ نے شپ کر دی ہے تو وہاں تو نہیں پتہ چلے گا نا. تو اس لیے یہ پاسبلٹی ہے. تو یہ جو دوسرے فیکٹرز ہیں جن کو میں کہتا ہوں کوالٹیٹیو فیکٹر، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کہ کس طرح سے. اچھا پھر بلک پرچیز کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو یہ بھی ازمپشن لینی پڑے گی کہ آپ کے جو ورکرز ہیں پہلے جو 12,000 یونٹ بناتے تھے وہ اب 17,000 بھی بنا پائیں گے، کوئی ایڈیشنل ورکرز ہائر نہیں کرنے پڑ رہے آپ کو. تو یہ بھی ایک جو ہے ازمپشن ہے کہ جی ہمارے پاس جو ورک فورس ہے، ہمارے پاس جو مٹیریل اویلیبل ہے، یا کوئی شارٹیج نہیں ہوگی کوئی کسی کا. سو دیز فیو ازمپشنز جو ہیں اس کی بیس پر ہم نے ڈیسیجن لیا ہے. تو ہمیں دونوں فیکٹرز دیکھنا پڑتے ہیں، کوالٹیٹیو بھی اور کوانٹیٹیو بھی. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کوالٹیٹیو فیکٹرز اوور رائڈنگ ہو جاتے ہیں کمپیئر ٹو دی کوانٹیٹیو. سو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دیز پرابلم آنے والے دنوں میں، آنے والے سیشن میں بھی، کیونکہ ابھی ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن میکنگ کیے ہیں، اس سے بڑے بڑے ڈیسیجن بھی دیکھنے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.